بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کی ناراضگی، اس کی لعنت اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کسی انسان کا قتل کرنا ہے۔ جس نے کسی جان کا قتل چھری یا چاقو کے ساتھ کیا تو فرشتے جہنم کی وادیوں میں ہمیشہ اس کو اسی چھری کے ساتھ مارتے رہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ آگ میں رہتا ہے اور وہ میری شفاعت سے محروم ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی جان کو بلندی سے گرا کر قتل کیا تو فرشتے بھی ہمیشہ اس کو بلند ترین چوٹی سے جہنم کی وادی میں گراتے رہیں گے۔ قتل کرنے والے جہنم کے کنویں میں مبعوث ہوں گے۔ اگر کسی نے رسی کے ساتھ خودکشی کی اور مر گیا تو ہمیشہ جہنم میں لٹکا رہے گا اور اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا تو اس کا قاتل کھلی گمراہی میں ہے۔ فرشتے اس کو ہمیشہ آگ کی چھڑیوں کے ساتھ ذبح کرتے رہیں گے اور جب بھی وہ اس کو قتل کریں گے تو اس کے حلق سے تاڑے کول کا سیاہ خون بہے گا، پھر وہ خون اس میں لٹا دیا جائے گا۔ عبدالآباد تک یہی اس کی سزا ہوگی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اپنا حمل ضائع کروانے والی عورت کی بھی یہی سزا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زندہ درگور کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس گناہ میں قتل کی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گڑایا جانے والا بچہ قیامت کے دن لایا جائے گا جس کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوگی، اور وہ مدد کے لیے پکار رہا ہوگا کہ میں مظلوم ہوں۔ پھر وہ اپنی ماں کے پاس لایا جائے گا اور کہے گا، اے رب، اسے پوچھئے کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا؟ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ گڑائے جانے والے بچے کی ماں سے پوچھیں گے، تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ کیا تیرا یہ گمان تھا کہ میں اس کو رزق نہیں دوں گا؟ بے شک میں نے کسی نفس کا ناحق قتل حرام قرار دیا تھا۔ اے فرشتو، اس عورت کو داروغہ جہنم مالک کے سپرد کر دو جو اس کو جب الحزان مصیبتوں کے کنویں میں قید کر دے گا، جہاں فرشتے اس کو سخت سزا دیں گے، کیونکہ وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اس عورت کو آگ کا توق اور بیڑیاں پہنائی جائیں گی اور اس کے چہرے کو آگ میں جھونکا جائے گا۔ پھر مالک دوبارہ اس کو آگ کے کنویں میں پھینک دے گا جو کہ ایک گہرا گڑھا ہے، جس کا نام نارالآباد کنویں کی آگ ہے۔ جب بھی جہنم کی آگ ہلکی ہوتی ہے تو اس گڑھے کا منہ کھولنے اور اس کی شدت حرارت سے جہنم دوبارہ بڑکائی جاتی ہے۔ اس میں درندے، بیڑیے، سانپ اور بچھو ہیں جو گناہ گاروں کو ڈستے ہیں۔ جہنم کے فرشتے ہاتھوں میں آگ کے نیزوں کے ساتھ حمل گڑانے والیوں کو مار رہے ہوں گے۔ ایسی عورت اس گڑھے میں 50,000 سال تک عذاب کا شکار رہیں گی اور اس کے بعد اللہ جل شانہ کوئی فیصلہ فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کسی نفس کا ناحق قتل کرنا ہے، یہاں تک کہ ایک چڑیا جس کے ساتھ انسان کھیلتا ہے اور وہ اس کھیل کی وجہ سے مر گئی یا اس کو بغیر حاجت کے قتل کر دیا گیا تو وہ قیامت کے دن اسی حالت میں حاضر ہوگی کہ اس کی چنگاڑ بجلی کی کڑک کی مانند ہوگی، اور وہ کہے گی، اے رب، اس سے پوچھو کہ اس نے مجھے بلا ضرورت عذاب سے دوچار کر کے قتل کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تیرا حق لوں گا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جس ظالم نے بھی جس قدر ناحق ظلم کیا، میں اس کو سخت عذاب سے دوچار کروں گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے، میں حساب لینے والوں کا بادشاہ ہوں، آج میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ مجھے اپنے عزت و مرتبے کی قسم، آج ظالم کے ظلم سے تجاویز نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہتھیلی کے ساتھ تماچا مارا یا کوہنی کے ساتھ مارا یا ہاتھ کے ساتھ مارا، آج میں بے جان لکڑی سے بھی سوال کروں گا کہ تو نے دوسری لکڑی کو کیوں خراش لگائی
ایک پتھر نے دوسرے پتھر کو خراش کیوں لگائی، اس وقت تک جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا جب تک کہ دنیا کے ظلم کا بدلہ اس کی نیکیوں میں سے ادا نہ کر دیا جائے گا۔ اگر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کبائر میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ناحق قتل کرنا ہے۔ جس طرح میں اللہ کے حضور میں مشرک کی شفاعت نہیں کروں گا، اسی طرح نفس کو قتل کرنے والے کی بھی شفاعت نہیں ہوگی۔ جس طرح مشرک کا دائمی ٹھکانہ آگ ہے، اسی طرح کسی کو ناحق قتل کرنے والا بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جس طرح اللہ سبحانہ ہوا تعالی مشرکین پر سخت غصہ ہوتے ہیں، اسی طرح قتل پر بھی اللہ کا غصہ شدید ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسی طرح قاتل پر بھی لعنت کی جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کی لعنت قاتل پر پڑے گی تو وہ جہنم کی تمام طبقات میں قتل کیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ جہنم کی نچلی تہہ تک ڈس جائے گا۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ساتھ عذاب عظیم کا وعدہ کیا ہے، اسی طرح قاتل کو بھی عذاب عظیم دیا جائے گا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اور اس کا بدلہ جہنم میں ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور لعنت ہے اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ مگر جس نے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے توبہ کی تو اللہ کا ارشاد ہے، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں پکارتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، زنا کاری نہیں کرتے، جس نے یہ کام کیے وہ گناہ میں پڑ گیا۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لانے کے بعد عمل صالحہ کیے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر عورت جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے استقاط حمل کروائے اور وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، تو گرائے جانے والے بچے کی اگر صورت بن چکی ہو تو اس کے ورثہ باپ اور بھائیوں کے لیے دیت ہوگی، یا اللہ تعالیٰ کے لیے ایک غلام آزاد کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے کسی نفس کو ناحق قتل کیا یا زمین میں فساد پھیلایا تو گویا اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی تو اس نے گویا تمام انسانیت کو زندہ کیا۔ یعنی اگر 1000 لوگ ایک قتل میں شریک ہوئے تو وہ قتل ہر ایک کے ذمہ ہوگا اور ان پر جملہ انسانیت کے قتل کا بار ہوگا۔ اس کے برعکس اگر کسی نے کسی پریشان حال نفس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اس کو کھانے کا ایک لقمہ دیا اور پانی کا گھونٹ پلایا، یا اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف میں مدد کی، تو اس نے گویا تمام انسانیت کے ساتھ بلائی کی۔